معزز ناظرین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم گلستاں کے 8ویں باب میں سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر آں سرے کی داری با دوست درمیاں منہ و اگرچہ دوست مخلص باشد۔ ہر آں سرے کی ہر وہ راز کی منع جو داری تو رکھتا ہے، با دوست پر درمیاں منہ ظاہر مت کر۔ وہ منع اور اگرچہ دوست منع دوست مخلص باشد، مخلص ہو، جگری ہو، خالص ہو۔ جس راز کو تو رکھتا ہے دوست پر ظاہر مت کر، اگرچہ وہ دوست مخلص ہو۔ چے دانی کہ وقت دشمن گردد، چے دانی کیا تجھے معلوم کہ منع کی وقت کسی وقت دشمن گردد وہ دشمن ہو جائے۔ وہ ہر گزندے اور ہر وہ تکلیف کی منع جو توانی تو پہنچا سکتا ہے، دشمن کو مرساں مت پہنچا کہ منع کی باشد منع ہو سکتا ہے کہ منع کی وقت کسی وقت دوست گردد وہ دوست ہو جائے۔ ہر وہ راز جو تو رکھتا ہے دوست کے درمیان ظاہر مت کر، دوست پر ظاہر مت کر، اگرچہ وہ دوست مخلص ہو۔ تجھے کیا معلوم کہ کسی وقت وہ دشمن ہو جائے۔ اور ہر وہ تکلیف جو تو دشمن کو پہنچا سکتا ہے مت پہنچا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوست ہو جائے۔ تو حضرت شیخ سعدی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دوست، اور جہاں تک راز کی بات ہے، وہ راز کو اپنے دوست پر بھی انسان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امکان ہے کہ وہ کسی وقت دشمن ہو جائے، اور جب وہ دشمن ہو جائے گا تو سارے راز و نیاز کی باتیں وہ دوسروں پر فاش کر دے گا۔ اور جو بھی تکلیف انسان دشمن کو پہنچا سکتا ہے اسے نہیں پہنچانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوست ہو جائے، تو جب وہ دوست ہو جائے گا اور وہ تکلیفیں، وہ ایذا ثانیہ یاد آئیں گی تو شرمندگی محسوس ہوگی۔ یہ حد درجہ احتیاط کا طریقہ۔ رازے کی نہاں خواہی باکس درمیاں منہ اگرچہ دوست باشد، کہ مر آں دوست را نیز دوستاں باشند و ہم چنی مسلسل۔ رازے کی جو راز، جو بھید کی بات کی نہاں منع پوشیدہ خواہی منع تو چاہتا ہے، یعنی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، باکس کسی شخص پر درمیاں منع ظاہر مت کر، اگرچہ دوست باشد اگرچہ دوست ہو، کہ منع کیونکہ مرآں خاص اس دوست کے، مرآں دوست خاص اس دوست را منع کا کے کی کو نیز منع بھی دوستاں منع دوست لوگ باشد منع ہوں گے، وہ ہم چنی اور اسی طرح مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو راز تو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے کسی شخص پر ظاہر مت کر، اگرچہ وہ دوست ہو، کیونکہ خاص اس دوست کے بھی دوست ہوں گے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو راز کی بات ہے، اگر انسان اسے چاہتا ہے کہ وہ راز رہے
تو کسی شخص پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اگرچہ وہ مخلص دوست یا دوستی ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دوست کے بھی دوست ہوں گے اور ان دوستوں کے بھی دوست ہوں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایک دوست دوسرے دوست کو راز کی بات بتاتا رہے گا، تو پھر وہ راز راز نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے کہ راز اسے کہا جاتا ہے جو ایک شخص کے دل میں پنہا رہے اور پوشیدہ رہے اور دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور اگر انسان اپنے دوست کو راز کی بات بتا دے تو پھر وہ راز راز نہیں رہ جاتا۔ خاموشی بہ کہ ضمیر دل خویش، با کس گفتن و گفتن کی مگوئی۔ خاموشی چپ رہنا بہتر ہے، کہ منے کی ضمیر منے بات، دل منے دل، خویش منے اپنا، اپنی، اپنے، با کسے کسی شخص سے، گفتن کہنا، و گفتن اور کہنا کی مگوئی منے مت کہو۔ خاموشی بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے دل کی بات کسی شخص سے کہنا اور پھر کہنا کہ کسی سے مت کہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل کی بات کسی شخص سے کہہ رہا ہے اور پھر اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بات کسی اور سے مت کہنا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان چپ چاپ رہے اور خاموش رہے اور اپنے دل کی بات کسی سے مت کہے۔ اے سلیم آب ز سر چشمہ ببند، کہ چوں پرشد نہ تواں بستن جوئی۔ اے منے اے، سلیم منے عقل مند، آب منے پانی، از منے سے، سر منے سرا، چشمہ منے چشمہ، ببند منے بند کر دے، کہ منے کیونکہ، چوں منے جب، پرشد بھر جائے گا، نہ تواں بستن نہیں باندھا جا سکتا، نہیں بند کیا جا سکتا، جوئی منے نہر۔ اے عقل مند، چشمے کے سرے سے ہی پانی کو بند کر دے، کیونکہ جب بھر جائے گا تو نہر کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیخ سعدی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز کو روکنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے روک تھام کے لیے اول وقت ہی میں کوشش کرو، اور اگر تم نے اول وقت میں کوشش نہیں کیا اور وہ چیز آگے بڑھتی گئی اور اس میں اضافہ ہوتا گیا، تو پھر اس چیز پر بند لگانا اور اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طریقے سے چشمے کے سرے سے اگر پانی کو بند کیا جائے تو بند ہونے کا امکان ہے، لیکن اگر چشمے سے پانی پھوٹنے لگے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ ایک نہر کی صورت اختیار کر لے تو پھر نہر کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ سخن در نہا نباید گفت، کا سخن برملا نشاید گفت۔ سخن جو بات، در منے میں، نہا منے پوشیدگی، نباید گفت نہیں کہنا چاہیے، کہ منے کی سخن منے وہ بات، برملا کھلم کھلا، علی الاعلان، نشاید مناسب نہیں ہے گفت کہنے کے۔ جس بات کو پوشیدگی میں نہیں کہنا چاہیے وہ بات علی الاعلان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو جو بات پوشیدگی میں کہنے کے لائق نہیں ہے وہ بات علی الاعلان کہنا نہیں چاہیے، اور وہ کہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اگر کہنے کے لائق ہوتی تو وہ پوشیدگی میں بھی کہنے کے لائق نہیں ہوتی، لیکن جب وہ پوشیدگی میں کہنے کے لائق نہیں ہے تو بظاہر بدرجہ اولیٰ علی الاعلان اسے کہنا مناسب نہیں ہے۔ دشمن ضعیف کے در طاعت آید، و دوستی نماید، مقصود وی جزئی نیست، کہ دشمن قوی گردد۔ دشمن منے دشمن، ضعیف منے کمزور، کی منے جو، در منے میں، طاعت
طاعت میں، آید منے آئے، و منے اور، دوستی منے دوستی، نمائد منے دکھائے، مقصود و اس کا مقصد جزئی اس کے علاوہ نیست کچھ نہیں کہ منے کی دشمن قوی طاقتور دشمن گردد منے ہو جائے۔ کمزور دشمن جو اطاعت دکھلائے یا تابعداری کرے اور دوستی ظاہر کرے، اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ طاقتور دشمن ہو جائے۔ تو اگر کسی شخص کا دشمن ہے اور وہ دشمن کمزور ہے اور وہ کسی وقت وہ اس کی تابعداری کر رہا ہے اور اس سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کی تابعداری سے اور اس کی دوستی سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کمزور دشمن کا مقصد دوستی کرنا نہیں اور تابعداری کرنا نہیں، بلکہ قریب ہو کر کے اس کی کمزوریوں کو جاننا ہے اور اس سے واقف ہونا ہے۔ جب وہ کمزوریوں سے واقف ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے مد مقابل پر حملہ کر دے گا۔ وہ گفتہ اند اور لوگوں نے کہا ہے یا عقل مندوں نے کہا ہے، بر دوستی دوستاں اعتماد نیست تا بتملق دشمنا چے رسد۔ اور عقل مندوں نے کہا بر منے پر، دوستی دوستاں دوستوں کی دوستی پر، اعتماد نیست بھروسہ نہیں ہے، تا یہاں تک کہ ب منے سے میں کو، تملق منے چاپلوسی، دشمنا منے دشمن لوگ، چے رسن منے کیا فائدہ پہنچے۔ اور عقل مندوں نے کہا ہے کہ دوستوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں ہے تو دشمنوں کی چاپلوسی سے کیا فائدہ ملے گا۔ اس لیے دشمن کی چاپلوسی وہ اپنے مطلب کے لیے ہے اور اپنے مفاد کے لیے ہے۔ وہ ہر کی دشمن کوچک را حقیر شمارد، بداماند کی آتش اندک را محمل می گزارد۔ وہ ہر کی اور جو شخص دشمن کوچک، دشمن نے دشمن، کوچک منے حقیر، معمولی، کمزور، را منے کو، حقیر منے حقیر کمزور، شمارت منے سمجھتا ہے، بداماند اس شخص کی طرح ہے کہ منے جو آتش اندک، آتش منے آگ، اندک منے تھوڑی، را منے کو، محمل منے بیکار، می گزارت منے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو شخص چھوٹے دشمن کو کمزور سمجھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو تھوڑی سی آگ کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان آگ کی چھوٹی سی چنگاری کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ چنگاری شعلہ جوالہ بن کر کے ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چھوٹے دشمن کو کمزور سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوٹا دشمن ایک نہ ایک دن طاقتور ہو جائے گا اور پھر وہ اس کے جان کا دشمن ہو جائے گا۔ امروز بو کش چوں می تما کشت کہ آتش چوں بلند شد جہاں سوخت۔ امروز منے آج کے دن، بکش بجھا دے یا مار ڈال، چوں منے جب، می تما کش می تما سکتا ہے تو، کشت منے بجھانا، آج ہی کے دن بجھا دے اگر تو بجھا سکتا ہے، آج ہی کے دن بجھا دے اگر تو بجھا سکتا ہے کہ آتش چوں بلند شد، کی منے کی آتش منے آگ، چوں منے جب، بلند شد بلند ہوگی، تیز ہوگی، جہاں منے دنیا، سوخت منے جل جائے گی، کیونکہ آگ جب بلند ہوگی تو دنیا جل جائے گی۔ آج ہی کے دن بجھا دے اگر تو بجھا سکتا ہے، کیونکہ آگ جب بلند ہوگی تو دنیا جل جائے گی۔ تو حضرت شیخ سعدی فرمانا چاہتے ہیں کہ
دشمن حقیر کو، دشمن کوچک کو حقیر سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، جس طریقے سے آگ کی چنگاری کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جس طریقے سے آگ کی چنگاری کو اگر انسان بجھا سکتا ہے تو بجھا دے، ورنہ جب وہ شعلہ جوالا بنے گی تو وہ دنیا کو جلا دے گی اور دنیا جل جائے گی۔ اسی طریقے سے دشمن کوچک کو بھی اگر انسان مار سکتا ہے تو اسے مار دے، ورنہ وہ دشمن جو کوچک ہے اور جو حقیر ہے وہ ایک دن طاقتور دشمن بن جائے گا اور پھر اس کے لیے پریشانیاں کھڑا کرے گا۔ معزز ناظرین، یہ آج کا سبق رہا، امید کرتا ہوں کہ یہ مفید رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے جو احباب ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری اور بھی جو ویڈیوز آئیں گی ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔